أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتیلا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 49 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہے، بندے کو پاک صاف اللہ تعالی کرتا ہے، ورنہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ بندے سے ہوتا رہتا ہے اور پاکیزگی حاصل نہیں ہو پاتی جب تک کہ بندہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو کر توبہ استغفار نہ کرے۔ اس لیے ہر بندہ اپنے آپ کو پاک صاف مقدس ہونے کا فتویٰ نہ دے، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہے۔ پاک صاف وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک کرتا ہے۔ یہودی علماء جو تھے وہ اپنے آپ کو پاک صاف کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم پاکیزہ نفوس کے مالک ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ بحیر ابن عمرو، نعمان ابن اوفا اور مرحب بن زید، یہ یہودی علماء تھے جو اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں پر بھلا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ وہ کہنے لگے، ہم بھی ان بچوں کی طرح معصوم ہیں، پاک ہیں، مقدس ہیں۔ دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں رات کو ہمیں معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو رات کو ہم کرتے ہیں وہ دن میں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 49۔ الم ترا الی الذین، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو پاک صاف کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہیں، ذرا ان کو آپ نے نہیں دیکھا؟ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں ہوتا اور نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم ترا الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بندہ جو کچھ کرے گا اس کے گناہ اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی برائیاں اس کے ساتھ ہوں گی۔ بندہ اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن انصاف ہوگا، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پاک کرنے کا، اللہ بندے کو پاک کرتا ہے، طریقہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہوا ہے
کہ پاک کرنے کا طریقہ توبہ استغفار کرنا ہے۔ وہ بندہ جب دل سے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر وہ اپنے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حسنہ میں بدل دیتا ہے، یعنی برے کاموں کو نیک کاموں میں بندہ بدل دیتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت اس پر جاری و ساری رہتی ہے۔ ورنہ وہ گناہوں میں پڑھ کر پھر دوبارہ اگر ایسا ہو گیا تو، اور پھر بھی اگر اس نے اللہ سے رابطہ کیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر اللہ سے رابطہ نہ ہوا اور دنیا سے چلا گیا تو پھر سزا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہودی اور عیسائی جو تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم جنت میں، یعنی وہ کہتے تھے جنت میں عیسائیوں اور یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اسی طرح ہندوؤں میں جو برہمن ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ بھی مقدس جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑے پاک صاف ہیں، باقی جتنے ذات والے ہیں سب کو نچلے درجے کا سمجھتے ہیں، اور شودروں کو تو بالکل پلید ہی سمجھتے ہیں، ان کو قریب تک نہیں آنے دیتے۔ لیکن یہ پاکیزگی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ جاپانیوں کو دیکھیں، جاپان والے وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوتاؤں کی نسل سے ہیں، ہم مقدس ہیں، پاک ہیں۔ اسی طرح بعض سید زادے اور پیر زادے اور بعض بزرگ اور عالم دین بھی اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ گناہ اگر بندہ کرتا رہتا ہے اور ساتھ اپنے آپ کو مقدس اور پاک بھی کہتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں بندہ جو کچھ کر لے لیکن آخرت میں اس کا حساب ضرور دینا پڑتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے اس لیے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور دھاگے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو گناہ کر کے دنیا سے جائے گا، جس طرح سونار ہوتا ہے نا، وہ کوٹھالی میں سونے کو پگھلاتا ہے، اب سونا پگھل کر جو خالص ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور جو ناخالص ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے وہاں جہنم میں ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں بندوں کو ڈالے گا تاکہ ان کے اندر سے جو گناہ اور ظلم اور انہوں نے ایسے کام کیے ہوں گے، برے کام، ان سب برے کاموں کا جو ہے وہ کالک جو ہے وہ سب صاف ہو جائے، اور پھر بندے پاک صاف ہو جائیں، جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں۔ اس لیے کلمہ جس نے پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کا حساب دے کر، یعنی اپنے گناہوں کی سزا پا کر، تاکہ وہ اپنی گناہوں کی کالک کو جہنم کی آگ سے دھو لے اور پاکیزگی اختیار کر لے تاکہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ نصارہ جو ہیں عیسائی، وہ بھی کفارہ مسیح کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب عیسائیوں کے گناہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی گردن پر اٹھا لیے اور سولی چڑھ گئے، اور اس طرح ان کی سب امت پاک ہو گئی اور جنت کی مستحق ٹھہری۔ یعنی اب عیسائی کہتے ہیں ہم جو بھی گناہ کرتے جائیں گے، ہمیں ان گناہوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو جنتی ہیں، کیونکہ ہمارے گناہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سر پہ اٹھا لیے اور وہ سولی چڑھ گئے، لہٰذا اب گناہ کرو کچھ بھی کرو لیکن ہم پھر بھی پاک ہیں اور جنتی ہیں۔ یہ دیکھیں ان کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ جی ہمارے بیٹے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی سفارش نہیں ہوتی، یہ جو ہے یہ نہ کہو کہ ہم پاک ہیں، ہمارا جو ہے وہ ہم پاک ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جس طرح یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے استغفر اللہ نعوذ باللہ بیٹے اور چہیتے ہیں، ہم پیغمبروں کے اولاد ہیں، پاکیزہ نفوس سے ہیں، پاک ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ الم تری الی الذین یزکون انفسہم، آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، وہ پاک تو نہیں ہو جاتے چاہے جتنا بھی کریں، لیکن پاک وہ ہوتا ہے بل اللہ یزکی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے، وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی رضا میں آتا ہے، تقوی کا حصول کرتا ہے، پھر اس تقوی کو یعنی خوف خدا کو اپنے اندر وہ بھر کر اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا ہے، تو پھر وہ اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 112 آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا بلا، ہاں، من اسلم، جس نے اسلام قبول کر لیا، وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے حضور جھکا دیا، وہ محسن، اور وہ نیکیاں بھی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اللہ کے پاس، اس کے رب کے پاس اس کا اجر موجود ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا جو اسلام قبول کر بیٹھا اور پھر نیک کام کرنے لگ گیا۔ جب نیک کام کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک جو ہے وہ بندے کو اللہ ہی کرتا ہے، یہ نہ کہیں کہ ہم پاک ہیں، کسی طرح سے بھی آپ پاک بندہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی تعریف کرنے سے انسان پاک نہیں ہوتا اور نہ مستحق نجات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پاک فرمائے وہی پاک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ کا ان پر کرم ہوتا ہے، تب وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، پھر گناہوں کے قریب نہیں جاتے، تو یہ بھی من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، یعنی توفیق توبہ استغفار کی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تب پاکیزگی کا دامن تھام کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی، تم اپنے آپ کو پاک نہ ٹھہراؤ، فلا تزکوا انفسکم، پس تم اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہو، ہو عالم، وہی اللہ ہے جس کو علم ہے، بمن اتقی، کہ تم میں سے کون پاک ہے، کون پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، یہ سب رب کو پتہ ہے۔ بعض مسلمان بھی اپنے آپ کو جیسے پاک صاف تصور کرتے ہیں اور پھر اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ تعریف کرنا اچھا نہیں ہے، اپنی تعریف کرنا، اپنے آپ کو ایوب سے پاک ہونے کا دعویٰ ٹھیک نہیں۔ یہودی اور عیسائی گناہوں کو کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے۔ اپنی تعریف کرنے سے یاد رکھیں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی تعریف کرتا ہے نا، وہ زیادہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر اگر دانے کے برابر بھی ہو نا، رائی کے دانے کے برابر، تو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام ہے برہ۔ تو برہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک بیان نہ کرو، یہ علم تو صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر زینب رکھ دیا، فرمایا اب آپ کا نام زینب ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ
اپنے آپ کو بندہ گناہوں سے پاک مقدس نہ سمجھے، اور جو ایسا کرتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، خود پسندی آتی ہے۔ کہتے ہیں جی ہم بڑے اپنے آپ کو، ہم بڑی اچھی چیز ہیں، ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں۔ خود پسندی کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے۔ خود پسندی یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت مجھے عطا کی ہے، اور بندہ کہے کہ یہ نعمت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے یہ میری ذاتی کاوش، میری ذاتی کوشش اور میری ذاتی محنت کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ نہ کہے کہ اللہ کی رحمت سے میں اس قابل ہوا ہوں کہ یہ میں نے حاصل کیا اللہ کی کرم سے، نہیں، وہ کہے میں نے خود کیا ہے، میری ساری محنت ہے۔ تو بس اس پر ناز کرنے جب لگے گا تو سب کچھ برباد کر بیٹھے گا۔ یہ جو ہے یہ ایسا مذموم باطنی مرض ہے، خود پسندی، جس میں اکثر مسلمان گرفتار ہیں۔ خود پسندی فخر و غرور کو لاتی ہے، تکبر کو لاتی ہے، بندے کو اللہ سے دور کرا دیتی ہے۔ تو پھر بندہ اللہ سے دور ہو گیا تو پھر کسی کام کا نہ رہا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کام جو ہے وہی اچھا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ خود پسندی اپنے علم و عمل پر ناز کرنا، کثرت عبادات پر اترانا، میں بڑی عبادت کرتا ہوں بھائی، اپنی عزت پر اپنا خوش ہونا، بڑی ماشاءاللہ میری عزت جو اللہ نے بڑی رکھی ہے، وہ عزت کے اوپر بیٹھا ہے، اور اپنے منصب پر خوش ہونا اور دولت پر ہوا مارنا، یہ سب فخر و غرور تکبر لاتا ہے اور اللہ سے تعلق توڑتا ہے۔ اس لیے نماز کا حکم ہے، نماز میں آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبر ٹوٹتا ہے جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، کیونکہ بڑا اللہ ہے، بندہ نہیں ہے۔ انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ سے راضی رہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندے میں کمزوریاں ہوتی ہیں، کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندے سے وہ اعمال جو اللہ چاہتا ہے، ایمان اور اعمال کے وہ مقام، وہ پوری طرح ادا نہیں ہو سکتے۔ تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ تو بندہ جو ہے پھر وہ اپنی کمی کوتاہی کو ڈھونڈتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ کر استغفار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے، تو بہتری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہو گیا اور عمل برباد ہو گیا۔ آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے اور آپ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، اور آپ نے نیک عمل کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا تھا، اب وہ جو شکر ادا کیا تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ اپنی تعریف خود کرنے سے وہ شکر جو کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، پھر وہ عمل آپ کا برباد ہو گیا۔ یہ حدیث کنز الاعمال میں کتاب الاخلاق میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں بندے کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ پہلی بات، لالچ جس کی اطاعت کی جائے، یعنی ایسا لالچ جس کے پیچھے بندہ پڑ جاتا ہے۔ خواہش جس کی پیروی کی جائے، خواہش آئی نا، بری خواہش پیدا ہوئی، بس میں کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کی پیروی کا مطلب ہے اس کو پورا کرنے کا بندہ ہر وقت کوشش کرتا ہے، تو یہ خواہش بندے کو ایمان اور اسلام کے ساتھ یعنی دھوکہ کرتی ہے، یعنی اسلام اس کا دور ہو جاتا ہے، ایمان سے بھی بندہ دور ہو جاتا ہے، خواہش کا متوالی ہو گیا تو سمجھو اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، کیونکہ سورہ جاسیہ کے مطابق جو بندہ خواہش کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے تو اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہی خواہش اس کا حصول اس کا رب بن جاتا ہے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق۔ تیسری بات بتائی کہ بندے کا اپنے آپ کو پسند کرنا، یعنی اپنے عمل کو پسند کرنا،
کہ بندہ اپنے عمل کو پسند کرتا ہے، خود پسندی، میں جی بڑے اچھے کام کرتا ہوں جی، میرے بڑے یہ دیکھیں جی یہ، لیکن وہ یاد رکھیں اگر اچھا کام بھی ہو وہ بھی اللہ کی خصوصی عنایت سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا اور اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنی ہوا مارنا، خود پسندی کرنا، فخر و غرور، تکبر کرنا اور اپنے آپ کو شو بازی، ریاکاری اور دوسروں سے ممتاز اور مشہور کرنا، یہ سب تباہی کی طرف لے جانے والے کام ہیں۔ جب بندہ خود بخود ایسا کام شروع کرتا ہے نا تو پھر وہ اپنے منہ میاں مٹھو بن کر اپنے نیکیاں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ بندے کے اندر نیکی ہوتی ہے نا، اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ خود بخود بندے کے اندر سے باہر نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے بندے کی وہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسی سامنے آتی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر نیکیاں کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاک کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، وہ اس وقت پاسبل ہے جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی غلطی گناہ ضرور کرتا ہے، اس لیے توبہ استغفار کو کبھی نہ چھوڑیں، اور پاکیزگی اللہ کی طرف سے ضرور ملے گی، اور دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک و صاف رکھے اور اس دنیا سے پاک اور صاف اٹھائے، اور اپنی رحمت اور رضا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جنت میں عطا فرمائے۔ آمین۔